السلام علیکم، میں ہوں قاسم علی، جاوید پبلشرز بولتی کتابوں کے پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا ہمارا سبق ہے زینہ اردو درجہ دوم کا سبق نمبر 8، ہر ایک کی ہے شان نرالی۔ ہر سبق کے بعد ایک مشق ترتیب دی جاتی ہے۔ مشق میں کچھ سوالات ترتیب دی جاتے ہیں جن کا مقصد ہوتا ہے بچوں سے پوچھنا کہ کیا واقعات وہ سوالات کے جواب دینے کے قابل ہیں، جو سبق انہوں نے پڑھا ہے وہ ذہن نشین ہے یا نہیں ہے، کیا اس کے مطابق وہ جواب دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے۔ تو چلتے ہیں اپنی مشق کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا کیا سوالات ترتیب دیے گئے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، سوالات کے مختصر جواب اپنی کاپی میں لکھیں۔ الف، فصلیں کس موسم میں پکتی ہیں؟ جواب، موسم گرما میں، یعنی گرمی کے موسم میں پکتی ہیں۔ ب، موسم بہار میں ماحول میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں؟ جواب، ہر چیز ہری بھری سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ جیم، مرجھائے پتے کس موسم میں جھڑتے ہیں؟ جواب، موسم خزاں میں۔ دال، موسموں کی ملکہ کس موسم کو کہتے ہیں؟ جواب، موسم بہار کو۔ سوال نمبر 2 ہے، درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔ الف، فصلیں پکتی ہیں موسم سرما میں، موسم خزاں میں، موسم گرما میں۔ درست جواب ہے موسم گرما میں۔ ب، ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں موسم سرما میں، موسم خزاں میں، موسم گرما میں۔ جواب ہے موسم سرما میں۔ جیم، درختوں پر نئے پتے نکلتے ہیں موسم سرما میں، موسم خزاں میں، موسم بہار میں۔ درست جواب ہے موسم بہار میں۔ دال، برف سے ڈھکی وادیاں جنت کا نظارہ پیش کرتی ہیں موسم گرما میں، موسم خزاں میں یا موسم سرما میں۔ درست جواب ہے موسم سرما میں۔ ہے، موسموں کی بحث ختم کرائی چاند نے، سورج نے، ستاروں نے۔ درست جواب ہے سورج نے۔ سوال نمبر 3 ہے، درست جملے کے سامنے گڈ اور غلط جملے کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ الف، سردی کے موسم میں فصلیں پکتی ہیں۔ غلط۔ ب، بہار میں ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں۔ غلط۔ جیم، آم موسم گرما کا پھل ہے۔ درست۔ دال، برف سے ڈھکی وادیاں جنت کا نظارہ پیش کرتی ہیں۔ درست۔ ہے، موسم گرما پاکستان میں سب سے چھوٹا موسم ہوتا ہے۔ غلط۔ سوال نمبر 4 ہے، آپس میں بات چیت کریں اور بتائیں کہ آپ کو کون سا موسم پسند ہے اور پسندیدگی کی وجہ بھی بتائیں۔ ہر ایک کی پسند مختلف ہوتی ہے، کسی کو موسم گرما پسند ہے تو کسی کو موسم سرما پسند ہوتا ہے، کسی کو بہار کا موسم پسند ہوتا ہے تو کسی کو خزاں کا موسم پسند ہوتا ہے، کسی کو برسات پسند ہوتی ہے تو کسی کو چلچلاتی دھوپ پسند ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اساتذہ کرام ہر ایک کو یہ سرگرمی دیں کہ تاکہ وہ لکھ کر جو ہے وہ لے کر آئیں اور اساتذہ کرام اس کی اصلاح بھی کریں اور دیکھیں بھی۔ سوال نمبر 5 ہے، دی ہوئی کہانی کو غور سے سنیں اور اس کے اہم نکات زبانی سنائیں۔ اساتذہ کرام طالب علم کو کھڑے کر کے یہ کہانی پڑھنے کے لیے کہیں تاکہ اس کے اندر جو ہے خود اعتمادی پیدا ہو سکے اور روانی سے پڑھنے کی صلاحیت بھی آ سکے، اور ساتھ میں ان سے جو ہے اہم نکات کی نشاندہی بھی کروا دیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ۔